إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم و مکرم و معظم سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہو جو ہر قسم کی تعریفات کے لائق ہے، بے پناہ بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے ہم تمام لوگوں کو ضلالت و گمراہی کے عمیق گڈھوں سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کر گامزن کیا صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر سی اللہ کی تعریف اور نبی کی تعریف کے بعد میں نے 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے. ایک آیت کا تعلق سورۃ الکہف سے ہے اور ایک آیت سورہ مائدہ سے ہے. انہی دونوں آیتوں کی روشنی میں آج میں اپنی گفتگو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. آج میرا عنوان ہے نام کی نہیں کام کی ضرورت ہے. پہلی آیت جو سورۃ الکہف کی ہے، اللہ ذوالجلال نے اس آیت کے اندر کہا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے. قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اللہ نبی کو حکم دے رہا قل، اے نبی آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیجئے، لوگوں کو یہ بات بتا دیجئے کہ انما انا بشر مثلکم، کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں. جس طریقے سے تم کھاتے پیتے ہو میں بھی کھاتا پیتا ہوں، تم سوتے ہو میں بھی سوتا ہوں، انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں. یہ قرآن کے اندر ہے، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 ہے نا، آخری والی آیت پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. سورۃ الکہف، میں تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن خاص کیا ہے میرے اندر، اسپیشل کیا ہے میرے اندر؟ یوحیٰ الی انما الہکم الہ واحد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس پیغام آتا ہے، وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، اور پیغام کیا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پوجا اور پرستش کرو. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا خواہش مند ہے، چاہتا ہے کہ رب سے ملوں تو میرا رب مجھ سے راضی ہو، چاہتا ہے کہ جب میں رب سے ملوں تو رب مجھ سے خوش ہو کر جنت میں داخل کر دے، چاہتا ہے، امید ہے، اس کو آرزو ہے، اس کی تمنا ہے کہ رب اس کو جو ہے جنت الفردوس، جنت کا اعلیٰ حصہ عنایت فرما دے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ کرے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف عمل کرے، بلکہ کہا اعمال صالحہ کرے.
عمل اور اعمال صالحہ میں فرق ہے۔ عمل کا مطلب ہے کوئی کام آپ اپنی مرضی سے کرو، وہ عمل ہے، لیکن اعمال صالحہ کا مطلب ہوتا ہے وہ کام جسے آپ دین سمجھ کر کے قرآن اور حدیث کے مطابق، سنت کے مطابق کریں، وہ اعمال صالحہ ہے۔ اعمال صالحہ قرآن اور حدیث کے مطابق، سنت کے مطابق جو کام آپ کریں گے دین کے اندر، وہ ہے اعمال صالحہ۔ اور اللہ نے اعمال صالحہ کا حکم دیا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے کہ رب سے ملنے کی خواہش ہے، کہ رب تم سے راضی ہو، تو پھر فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اچھے کام کر کے جاؤ، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک مت ٹھہراؤ۔ تو اس آیت کے اندر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا صرف مجھے مان لو کہ میں تمہارا معبود ہوں تم کامیاب ہو جاؤ گے، کافی ہے اتنا، بلکہ اللہ نے کہا نہیں، یہ بھی تم کو کرنا ہے کہ اگر اچھی امید رکھ رہے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ تمہیں اعمال صالحہ بھی کرنی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ اور حقیقی ایمان کا مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ کو مانیں اور ماننے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کریں۔ صرف ماننا کافی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لاؤ اللہ پر، اعمال صالحہ کرو۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے، لازم ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ملنے والی ہے۔ دیکھیے ایمان تین چیزوں کا نام ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ پر، رسول پر ہمارا ایمان ہے، تو ایمان تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ صرف اللہ کو مان لینا یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان کے اندر تین چیزیں داخل ہیں۔ ایک ہے اقرار باللسان، زبان سے آپ اقرار کریں کلمے کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری چیز تصدیق بالقلب، اسلام کی تمام باتوں کی آپ دل سے تصدیق کریں۔ دل سے تصدیق اگر نہیں ہے تب بھی آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ یہ دوسری چیز ہے، تصدیق بالقلب، پوری گہرائی کے ساتھ آپ تصدیق کریں۔ اور تیسری چیز عمل بالارکان، کہ اسلام کی تمام باتوں پر آپ عمل کریں، پریکٹیکل طور پر کر کے بتائیں۔ ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب ذرا ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، ہے نا، اپنا جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ ایمان کے اندر عمل داخل ہے۔ ایمان تو ہمارا ہے صاحب، اللہ کو بھی مانتے، رسول کو بھی مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایمان بڑی خاص چیز ہے، اس میں بڑے پیچھے ہیں۔ ایمان سے، ایمان کے اندر جو عمل ہے، عمل سے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ آپ زیادہ عمل کریں گے، آپ زیادہ اچھے کام کریں گے، آپ کا ایمان بڑھے گا۔ آپ خراب کام کریں گے، آپ کا ایمان گھٹے گا، ہے نا۔ عمل سے ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم آئے کیوں ہیں؟ تاکہ اچھے کام کریں، ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں اور جنت حاصل کریں۔ ہم تو جی ہی اسی لیے رہے ہیں کہ مرنے کے بعد انشاءاللہ ہم کو جنت ملے گی، ہے نا۔ اور کون سی جنت؟ جنت الفردوس۔ ہمارے نبی نے کہا تھا نا کہ جب بھی جنت کا سوال کرو اللہ سے تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ جنت الفردوس، جنت کا سب سے اعلیٰ مقام۔ تو جب چاہیے سب سے ہائی والی کوالٹی، سب سے اوپر والا حصہ چاہیے، سب سے اعلیٰ کوالٹی چاہیے، تو عمل بھی اعلیٰ ہونا چاہیے نا۔ کہ صرف تمنا آپ کرو، ایسے صرف سوچو بس کہ بھائی مسلمان تو ہی ہیں، جنت تو ہماری ہے ہی ہے، جنت کے اندر تو جانا ہی ہے، تو کیا ایسا تمنا، ایسی خواہش کر دینے سے بس جنت مل جائے گی؟ ایسے مل جائے گی؟ صاحب آج دنیا کے اندر صرف تمنا کرنے سے ایک آئس کریم نہیں ملتی ہے۔ آپ بیٹھے رہو گھر کے اندر، مجھے آئس کریم چاہیے، بس دل کے اندر تمنا ہے بہت شدت سے کہ جو ہے مجھے آئس کریم چاہیے، آپ کو مل جائے گی آئس کریم؟ نہیں ملے گی۔ ایک معمولی آئس کریم آپ کو نہیں مل سکتی ہے صرف تمنا سے۔ اور آپ تمنا سے کیا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ جنت۔
صرف تمنا سے ہماری خواہش سے جنت مل جائے. بس سوچیں ہم دل کے اندر مسلمان ہیں اور ہم چاہتے ہیں, بھائی سب سے پوچھو جنت چاہیے, الحمدللہ مولانا جنت تو چاہیے, سب کو جنت چاہیے, مگر کیا اس کے واسطے بس شدت سے خواہش ہے, چاہتے ہیں جنت کے اندر. چاہنے سے جنت نہیں ملنے والی ہے نا. ہمارے پاس کیا ہے, ایک بہت بڑی بات ہے, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, جنت میں تو ہم جائیں گے ہی جائیں گے. بس اس کے پیچھے سب کو چھوڑ رکھا ہم نے, اس لفظ کے پیچھے, اس جملے کے پیچھے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, جنت میں جانا ہمارا حق ہے. بے شک امتی ہیں, لیکن صرف کہہ دینے سے بات نہیں بن جاتی ہے, امتی بن کر دکھاؤ بھی تو صحیح ہے نا. اگر کہتے ہو کہ نبی سے محبت ہے تو نبی کی اتباع بھی کر کے بتاؤ, اور نبی کی اتباع یہ ہے زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرو, اچھے کام کرو. ورنہ کہنے کا کیا ہے, کہنے کا تو یہودی اور نصرانی بھی کہہ چکے ہیں. قرآن مجید کے اندر موجود ہے, سورۃ المائدہ کے اندر یہودی اور عیسائی کیا کہتے تھے, وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. اللہ نے نقل کی ان کی بات کو کہ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے بڑے چہیتے ہیں. وہ لوگ بھی کہتے تھے. تو کہنے کا کیا, کہنے کا تو وہ بھی کہہ رہے ہیں اور کہنے کا تو ہم بھی کہہ رہے ہیں. تو کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, کرنے سے ہوگا. کر کے بتاؤ, اعمال صالحہ کر کے دکھاؤ. افسوس کی بات تو یہی ہے نا کہ آج ہمارے پاس تمنا ہے, خواہش ہے, آرزو ہے, ہم یہ چاہتے ہیں جنت ہم کو ملے, ہم یہ چاہتے ہیں کامیابی آخرت کی ہم کو ملے, لیکن سوال یہ ہے اس کے واسطے ہم کر کیا رہے ہیں. تو یہ اس میں جو ہے زیرو, اس میں جو ہے زیرو. آج ذرا غور کرو کہ آج نماز اور روزہ دو چیزوں کو چھوڑ کر کے اسلام کی بات ہم کن کن چیزوں میں کرتے ہیں. نماز روزہ چھوڑ دو, نماز روزے کے اندر بھی بہت 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 ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے, نہ لوگ فالو کرتے ہیں, وہ بھی اسلام کے مطابق نہیں. لیکن مجموعی طور پر چلو کہہ لیا جائے, نماز روزے کے اندر تھوڑا خیال کرتے ہیں, یہ نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, ان چیزوں میں دیکھ لیتے ہیں. باقی معاملات اسلام کے اندر خالی نماز اور روزہ ہے, بس دو ہی چیزیں ہیں, اور کوئی اور تیسری چیز, چوتھی, پانچویں چیزیں نہیں ہیں. ذرا غور تو کرو کہ کاروبار میں ہم مسلمان نہیں رہ جاتے. وہاں کسی سے آ کر کے نہیں پوچھتے کہ اچھا اس کاروبار میں کرنے جا رہا ہوں, اسلام نے کاروبار کے لیے کیا کیا بتایا ہے. وہ مارکیٹ سے سیکھتے ہے نا, اس میں مسلمان نہیں رہ جاتے. اور ہمارے گھر کا ماحول, اس میں بھی ہم مسلمان نظر نہیں آتے. ہمارا معاشرہ اسلامی طرز زندگی سے کوسوں دور ہے. ہمارے بچے یہود و نصارہ کی راہ پر ہیں, ہماری بچیاں غیروں کی تہذیب پر ہیں. ہمارے معاملات کے اندر اسلام دکھائی نہیں دیتا ہے, ہمارے لین دین کے معاملے میں بھی اسلام دکھائی نہیں دیتا ہے. وراثت کی تقسیم جب ہم کرتے ہیں تو اسلام کے مطابق نہیں کرتے ہیں. اور ہمارے نکاح, اللہ کی پناہ, نکاح ہے نا, اس میں تو اور زیادہ گئے گزرے ہیں. خالی نماز روزہ بس, باقی معاملات میں مسلمان ہم نہیں رہ جاتے ہے نہیں. ذرا غور کرو کہ ایک آدمی جو ہے جب اس کو سائیکل سیکھنا ہوتا ہے نا تو وہ سیکھتا ہے کہ ابھی میں سیکھ رہا ہوں, پھر اس کو چلاؤں گا. یہاں تک کہ بہت سارے لوگ کاروبار بھی چلانے کے لیے نا پہلے سیکھتے ہیں ادھر ادھر جا کر کے کہ یہ فلاں کاروبار مجھے کرنا ہے, پہلے سیکھ لوں, اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر لوں, پھر اس کے بعد یہ کاروبار کروں گا, ہے نہیں. لیکن یہاں دنیا کی جو ہے زندگی چلانے کے لیے یا دنیا کے اندر کاروبار چلانے کے لیے, ایک سائیکل چلانے کے لیے آدمی سیکھتا ہے, کوشش کرتا ہے. اور شادی بیاہ کا معاملہ ایسا ہے کہ خاندان چلانا رہتا ہے. نکاح کا مطلب کیا, خاندان چلانا ہے آپ کو, ہے نا. تو اس کو چلانے کے لیے بس گھوڑی چڑھ جاتا ہے نا, گھوڑے پر بیٹھ گیا, شادی کر لیا, نکاح کر لیا. اس میں کوئی سیکھنے کی ضرورت نہیں. کبھی آ کر کے کسی نے پوچھا ہے مولانا نکاح مجھے کرنا ہے, اسلام نے نکاح کے تعلق سے کیا بات بتائی ہے, اسلام کے اندر نکاح میں کیا کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے, شوہر کے کیا حقوق ہیں, بیوی کے کیا حقوق ہیں, نکاح کے بعد کیسی زندگی گزارنا ہے, کس طرح رہنا ہے, کوئی سوال نہیں کرتا ہے.
ہم مسلمان صرف رہ گئے ہیں نماز روزے میں، باقی معاملات ہمارے بالکل کوسوں دور ہیں ہمارے اعمال سے، بہت دور ہیں ہمارے اعمال ایک مسلمان والی زندگی سے۔ اسی لیے آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جملہ ہے نا کہ ہم کچھ بھی ہیں بھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، بس کافی ہمارے لیے ہے، یہ بات مت کہا کرو۔ نبی نے یہ بات ہم کو نہیں سکھائی ہے، نبی نے یہ سکھایا ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ نبی خود اتنے اونچے مقام پر فائز ہونے کے بعد اعمال صالحہ کرتے تھے۔ راتوں کو کون جاگتا تھا؟ لمبی لمبی دعائیں کون کرتا تھا؟ لمبے لمبے رکوع اور سجدے کون کرتے تھے؟ ہمارے نبی کرتے تھے نا۔ کیوں؟ خالی اللہ کو مان لیا کافی ہے بس۔ یہ آج ہماری زندگی جو ہے نا یہ ادھوری زندگی ہے، اسلام کے مطابق نہیں، واقعی میں اسلام کے مطابق نہیں۔ اللہ نے تو قرآن میں یہ کہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے کہا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مگر ہم ہیں کسی چیز میں اسلام کو فالو کرتے، جہاں مشکل ہوتی وہاں پھر معاشرے کو فالو کرتے، خاندان کو فالو کرتے، ہے نا، رشتہ داروں کو فالو کرتے، وہاں اسلام کو نہیں فالو کرتے۔ اس لیے آدھے ادھورے مسلمان ہیں، پورے والے مسلمان بھی نہیں، آدھے ادھورے ہم لوگ مسلمان ہیں، خوار ہیں، بدخوار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے اے مولا تیرے محبوب کی امت میں، بس اسی سارے جی رہے ہیں کہ کچھ بھی ہیں ہم لوگ، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں کافی ہے۔ یہ سوچنے سے جو ہے جنت الفردوس مل جائے گی؟ نہیں ملے گی جب تک آپ عمل صالح نہیں کرو گے۔ دیکھو جنت الفردوس کس کو ملے گی؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 107 پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، ہاں صرف ایمان نہیں لائے بلکہ ایمان کے ساتھ وعاملوا الصالحات، عمل صالح کو اختیار کیا، نیک کام کیا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یہ لوگ جنت الفردوس کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ جنت الفردوس کے مہمان کون بنیں گے؟ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کیا ان لوگوں نے۔ ہاں آج جو ہے لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث تو کہہ لیتے، اہل حدیث کا مطلب بھی سمجھتے ہو؟ اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا۔ یہ ایک صفاتی نام ہے۔ صفات کا مطلب یہ ہے وہ کام کرو گے تب وہ نام آپ کا ہے، وہ کام نہیں تو وہ آپ کا نام نہیں۔ صفاتی نام ہے اہل حدیث۔ صرف حدیث نہیں، قرآن اور حدیث دونوں کا مجموعہ ہے نا۔ قرآن کو بھی اللہ نے حدیث کہا ہے، بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، ہے نا۔ قرآن بھی حدیث ہے، حدیث کا مطلب بات، اللہ کی بات قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہاں ہے؟ حدیث ہے۔ تو دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو حدیث بول سکتے۔ ان دونوں کو لے کر چلنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث کہتے ہیں۔ اور کوئی شخص کہے میں اہل حدیث ہوں مگر شادی بیاہ میں وہ فضول خرچی ہو رہی ہے، وہ لمبے لمبے جو ہے پہنے جا رہے ہیں، پھول وول سب، کیمرہ بھی موجود ہے، پوچھو صاحب یہ کیا ہے؟ آپ تو اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہو۔ نہیں جی مولانا، وہ بچوں کو بعد میں دکھانے کے لیے لے رہا ہوں، ہمارے پھپھو شادی میں نہیں آئے نا تو ان کو ذرا کیسٹ بھیج دیتے کہ ایسی شادی ہوئی تھی، اس کو بتانے کے لیے، ہے نہیں؟ اہل حدیث بول لینا بڑا آسان ہے، کر کے بتانا مشکل ہے نا۔ پکے بن کر کے دکھاؤ، کچے نہیں، جو کہو وہ کر کے بتاؤ۔ سارے لوگوں سے میں کہوں گا مسلمان کہلوانا، ایمان والا کہلوانا بڑا آسان ہے، کر کے بتانا مشکل ہے۔ کر کے بتاؤ نا، عمل کر کے بتاؤ۔ وہ ختم ہو رہا ہے۔ ایک آیت کی تشریح میں نے کر دی، سورۃ الکہف والی آیت کی۔ ایک آیت میں نے اور پڑھی تھی سورۃ المائدہ، مختصر سی اس کی وضاحت کر دوں، کیونکہ اس کی وضاحت اگر میں نے نہیں کی تو میرا خطبہ ادھورا رہ جائے گا، اس لیے غور سے سنیے گا۔ یہ آیت بہت ہی اہم ہے، بہت ہی، پہلی آیت کو سمجھنے کے لیے یہ دوسری آیت بہت ضروری ہے۔ دیکھیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 میں نے پڑھی ہے۔ 35 میں اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو،
وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اس راستے میں کوشش کرو، جہاد کرو، لعلکم تفلحون، اسی سے تم کو کامیابی ملے گی، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہ آیت صاحب لا کر کے لوگ رکھ دیتے سامنے کہ دیکھو مولانا آپ بول رہے ہو کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا پڑتا، نماز پڑھنا پڑتا، روزہ رکھنا پڑتا، زندگی کے ہر معاملے میں اسلام کیا کہتا ہے اس کو فالو کرنا پڑتا۔ نہیں فالو کرنا پڑتا، آپ ایمان لائے، کسی کا آپ دامن پکڑ لو، کسی کا آپ وسیلہ لے لو، زیادہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے پیچھے پیچھے آپ چلے جاتے۔ ہم لوگوں تو ڈھونڈ لی ہیں، آپ ڈھونڈ لو، ہمارے خاندان میں وہ فلاں پیر صاحب ہیں، وہ بابا ہیں، دیکھو فلاں امام صاحب ہیں، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے ہیں، انہوں تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے۔ ہمارا خاندان جو ہے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کے پیچھے ہمارا پورا خاندان جاتا، ہم بھی ان کے پیچھے جاتے۔ ہاں جس کے خاندان میں کوئی بڑا بزرگ نہیں گزرا ہے ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ وجاہدوا فی سبیلی، اس راستے میں کوشش کرو، محنت کرو، ڈھونڈو، اور پھر اس کے بعد وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ اختیار کرو، پہنچو، اسی سے تم کو کامیابی ملے گی۔ لو قرآن میں خود اللہ نے کہا، قرآن میں یہ بات کہی اللہ نے سورہ مائدہ میں، اور آپ کہہ رہے ہو نہیں اعمال صالحہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ صحابہ کرام اس کا مطلب جو بولے ہیں اور مفسرین جو اس کا مطلب بتائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اور صحابہ کرام یہی سمجھتے تھے اس آیت سے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ کے قریبی بن جاؤ۔ وسیلہ کا مطلب ذریعہ ہے نا، اس سے مراد جو ہے اعمال صالحہ ہے، اعمال صالحہ ہی ہے، کیونکہ اعمال صالحہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ اعمال صالحہ کوئی اور نہیں۔ جیسے بڑی مشہور حدیث ہے، 3 لوگ گئے تھے ایک غار میں پھنس گئے تھے، یاد ہوگا واقعہ نا، کئی مرتبہ میں نے بیان کیا ہے، پورا واقعہ بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ 3 لوگ جا رہے تھے، غار میں پھنس گئے، پتھر آ گیا اس راستے پر جہاں سے نکلنا تھا۔ اب وہ تینوں لوگ اپنی اپنی نیکیاں بیان کیے تو اللہ تعالیٰ نے پتھر ہٹا دیا اور وہ تینوں لوگ باہر نکل گئے۔ تو دنیا میں ان کو اس نیکی کا وسیلہ ملا کہ نہیں ملا؟ اس سے نکل گئے نا وہ لوگ۔ اور آخرت کے میدان میں بھی نیکی ہی وسیلہ بنے گی، اعمال صالحہ ہی ذریعہ اور وسیلہ بنے گا جنت میں جانے کے لیے۔ دلیل کیا ہے؟ بڑی مشہور روایتیں اس سلسلے میں موجود ہے۔ قرآن آئے گا، کہے گا یا رب ذوالجلال اس آدمی کو بخش دے، یہ راتوں کو اٹھ کر کے میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ روزہ آئے گا، یا رب العالمین میری وجہ سے بھوکا پیاسا رہتا تھا، اس کو بخش دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کی شفاعت سفارش قبول کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ دیکھو اعمال صالحہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی نہیں، آیت کا مطلب یہی ہے، لیکن لوگوں نے آیت کا مطلب کیا بنا دیا؟ لوگوں نے آیت کا مطلب یہ بنا دیا نہیں صاحب فلاں بزرگ صاحب کو دامن پکڑ کر جنت میں ہم چلے جائیں گے، فلاں پیر بابا، فلاں بزرگ، ہمارے خاندان میں ایسے بہت گزرے ہیں مولانا، ایسے 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 اولیاء اللہ ہیں جن کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں وہ پہلے سے بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں ان کو اولیاء اللہ بنا دیے۔ یعنی ایسے اولیاء اللہ بھی ہوتے ہیں جن کو نماز روزے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کا دامن پکڑ کر کے چلے جائیں گے۔ صاحب ذرا سوچو تو صحیح، کس کا دامن پکڑ کر جاؤ گے؟ قیامت کے دن جب سب لوگ اٹھیں گے نا تو کسی کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، دامن تو بڑی دور کی بات ہے نا، کسی کے بدن پر کپڑا نہیں ہوگا، اور وہاں آپ کے اعمال صالحہ کام آئیں گے۔ یہ بات اچھی طرح جان لو، ہمارے نبی سفارش کریں گے لیکن ان کی جن کے پاس نیکیاں ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی دنیا کے اندر بن کر گئے ہوں، ان کی شفاعت کریں گے، اور اللہ پرمیشن دے گا آپ ان کی سفارش کیجئے تب شفاعت کریں گے، ہر کسی کی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ لوگوں کو سناؤں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ واقعہ سننے کے بعد کان کھول لو، ذہن کھول لو، اور یہ غلط راستوں پر مت جاؤ۔
ادھر ادھر ان کا دامن پکڑ لوں ان کا دامن پکڑ لوں, مجھے نماز روزے کی ضرورت نہیں, ویسے ہی کامیاب ہو جاؤں گا. یہ جاہلوں والی سوچ اللہ کے واسطے مت کرو. میں جاہل لفظ اس لیے استعمال کیا آپ کو برا نہ لگے, کیونکہ اتنی ساری باتیں بتائی جاتی ہیں, کامن سینس یہ سمجھ میں آپ لوگوں کو نہیں آتا کہ عمل کی سخت ضرورت ہے آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے. عمل نہیں ہے تو فیل ہو جاؤ گے, ناکام ہو جاؤ گے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا آخرت کے میدان میں, وہاں صرف اللہ کی حکمرانی ہوگی, صرف اور صرف للہ واحد القہار, صرف رب ذوالجلال کی بادشاہت ہوگی, کسی کی کوئی بادشاہت نہیں چلے گی. صحیح مسلم کی حدیث سناؤ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا اپنے رشتہ داروں کو خاص طور سے ڈراؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے خاندان والوں کا نام لے لے کر کے ڈرایا. کہا اے قریش کے لوگوں, اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو, نیک اعمال کے بدلے میں اچھے کام کر لو, اللہ کے فیصلے کے سامنے قیامت کے دن میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں, میں اپنی بات نہیں ہے, امام کائنات کی بات سنا رہا ہوں. اے قریش کے لوگوں, اللہ کے فیصلے کے سامنے میں کچھ نہیں کر سکتا. اے بنو عبد المطلب, اللہ کے فیصلے کے سامنے میں کچھ نہیں کر سکتا. اے عبد المطلب کے بیٹے عباس, اللہ کے فیصلے کے سامنے میں کچھ نہیں کر سکتا. اے اللہ کے رسول کی پھوپھی صفیہ, میں اللہ کے فیصلے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا. اے اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, بیٹی دنیا کے اندر اچھے کام کر لو, تمہارا باپ رب کے دربار میں رب کے فیصلے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا. جب نبی ایسا کہہ رہے ہیں تو کاہے کے ولی, کاہے کے پیر, کاہے کے بزرگ, ہاں نبی ایسا کہہ رہے ہیں, ان سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا؟ نبی کہہ رہے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا, اپنے واسطے خود بنا لو, خود بنا لو. اور یہاں ہم دوسروں کے بھروسے پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہے نا, دوسروں کا وسیلہ, ان کا دامن ان کا دامن. ذرا غور کرو, قرآن میں واقعہ موجود ہے, نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے. رشتہ داری کام نہیں آتی, نام کام نہیں آتا. ہم جو کہتے ہیں نا ہم سید خاندان کے ہیں تو ہم فلاں ہیں, فلاں بزرگ صاحب ہمارے خاندان میں گزرے ہیں, فلاں پیر صاحب کے ہمارا پورا خاندان مرید ہے, پورا خاندان کے پیچھے پیچھے چلا جاتا. نام کی نہیں, کام کی ضرورت ہے. نام کام نہیں آئے گا, آپ کے اچھے اعمال کام آئیں گے. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے. قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت اپنے باپ کو جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکتی. باپ ہوئے تو کیا ہوا, وہاں اعمال دیکھے جائیں گے, رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی, کون کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا, آپ کے کام دیکھے جائیں گے. ایک حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک صحابی ہیں ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. وضو کا پانی لے آئے, مسواک لے آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور ضرورت کی چیز ہے وہ لے کر آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا سل ربیع, مجھ سے مانگو, میں تم سے خوش ہوں, کچھ مانگو, مانگنا چاہتے ہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا سوچو ہم لوگ ہوتے تو کیا مانگتے, جبکہ غریب صحابی ہیں, غریب صحابی ہیں, کیا مانگتے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں, جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے, میں تو نبی ہوں نا, میں نے وعدہ بھی کیا ہے, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, ایسا نہیں کہا. بلکہ کہا کہ ربی نوافل کے ساتھ میری مدد کرنا. مطلب فرض تو تم پڑھتے ہی پڑھتے ہو, عبادت اپنے طور پر جو کر رہے ہو کرو, لیکن اس وعدے کو پورا کرنے میں اور زیادہ نفلی عبادت کرنا, اور زیادہ نفلی عبادت کرو تاکہ رب کے دربار میں یہ وعدہ میں صحیح طور پر پورا کر سکوں. یعنی اب بھی عبادت کی ضرورت ہے, اعمال صالحہ کی ضرورت ہے, ایسا نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے چل لے کر چلا جاؤں گا. سوچو اب بات کلیئر ہو گئی ہوگی انشاءاللہ. میرا موضوع کیا تھا؟ نام کی نہیں کام کی ضرورت ہے نا, نام کی ضرورت نہیں کام کی ضرورت ہے. اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں اور سگریٹا پہ جا کر پھونکتے ہیں وہاں ہوٹلوں میں جا کر ادھر ادھر, ہے نا, اہل حدیث نام رکھنے سے کچھ نہیں ہو جاتا, کام